23واں پارہ ہے سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، پس وہ اچانک قبروں سے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنسِلُونَ، دوڑیں گے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نفخہ ثانیہ کا ذکر ہے، اور کل کی آیات مبارکہ میں نفخہ اولا کا ذکر تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لیے کھڑے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس میں سور پھونکیں گے، اور اس سے پھر پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی، سارے جاندار ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان دونوں سوروں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، یہ وقفہ 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اور دوسرا جس وقت سور پھونکا جائے گا تو لوگ جب میدان معاشر میں جمع ہوں گے تو اس وقت میدان معاشر کی سختی بہت زیادہ ہوگی، بڑی سختی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو میدان معاشر کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ لوگ انبیاء کے در پر ہوں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حساب کتاب شروع کر دے، بہت سختی ہے، اور یہ میدان معاشر کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آقا علیہ السلام کو اللہ شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں گے، اور آقا علیہ السلام بھی کس عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے شفاعت کی لوگوں کی درخواست کریں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے آقا علیہ السلام 1 ہفتے کے برابر، دوسری روایت میں آتا ہے 14 دن کے برابر، 2 ہفتوں کے برابر آقا علیہ السلام عرش کے سائے کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، آقا رو رہے ہوں گے، 14 دن کا لمبا سجدہ آقا فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، آقا علیہ السلام حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ سے درخواست کریں گے، یوں حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو میدان معاشر کی سختی سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر انسان تنگی کی حالت میں ہوگا، برداشت سے باہر ہوگی، گناہگار اور کافر لوگ جو ہیں بڑی سختی میں ہوں گے، جبکہ ایمان والے نیکیوں والے لوگوں پہ میدان معاشر کے دن بھی سختی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو انہی لوگوں کے ساتھ ہم سب کا شمار فرمائے۔ قیامت کے دن حدیث پاک میں فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔
اور ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ عادل حکمران، انصاف کرنے والا حاکم اور حکمران، اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، جس نوجوان نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ کے راستے میں گزاری ہوگی، عبادت میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن اللہ اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہے اور ایک نماز پڑھی اپنے کام کاج کے لیے چلا گیا، دوسری نماز کے لیے کب اذان ہوگی میں مسجد کے اندر پہنچوں گا، یہ اس انسان کا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ دو آدمی جو آپس میں محبت رکھتے ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے، اور دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے جو دو مسلمان آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو بھی عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس کو کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی طرف دعوت دی اور وہ اتنا کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف ہے میرے سینے میں، اور اس کو ٹھکرا دے، فرمایا اس کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا وہ انسان جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے اور اس انداز میں صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی پتہ نہ لگے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے دینا ہے تو رب جانتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی اندھیروں میں انسان دے، چھپا کر سجدہ کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا ساتواں وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، تنہائی کے لمحات میں اللہ کے سامنے رونے والا انسان، آنکھیں بہنے والی، جس کی آنکھیں بہہ گئیں اللہ کے خوف سے، تنہائی کے اندر رو گیا، فرمایا اس بندے کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو میدان معاشر کا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں دوسرے سور کا تذکرہ فرمایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، بس وہ اچانک قبروں سے اِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف، يَنسِلُونَ، دوڑیں گے، قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے افسوس ہمارے اوپر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری لیٹنے والی جگہ سے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا، وصدق المرسلون، اور سچ فرمایا رسولوں نے۔ جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہمارے لیٹنے کی والی جگہوں سے اٹھا دیا، ہماری مرکز سے، ہماری قبر سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ اس پر سوال اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ قبر کی زندگی میں تو ہر نیک اور بد کو جزا اور سزا کا احساس بھی ہوتا رہتا ہے، یعنی نیک آدمی کے لیے قبر میں اللہ کی طرف سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور جبکہ گناہ گار کے لیے جہنم کی کھڑکی۔ تو یہ کیسے قرآن نے فرمایا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، لوگ افسوس کریں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری لیٹنے والی جگہ سے اٹھا لیا، ہم تو بڑے سکون میں تھے،
تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کیا قبر میں سارے لوگ آرام کریں گے، کسی کو عذاب نہیں ہوگا؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے عذاب قبر حق ہے، قبر کا عذاب تو ہونا ہے، تو پھر یہ کیسے فرمایا من بعثنا من مرقدنا؟ لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے کیسا افسوس کریں گے؟ یہ کون لوگ افسوس کریں گے؟ اس کے مفسرین نے کئی جواب دیے۔ پہلا یہ دیا کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو 40 سال کا فاصلہ ہوگا اس میں کوئی عذاب اور سزا نہیں ہوگی۔ 40 سال تک سارے لوگ یعنی سوئے رہیں گے، سزا موقوف رہے گی، اس لیے وہ یوں کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو یہ اس بنا پر کہ اس 40 سال کے عرصے میں عذاب اور سزا کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور بعض مفسرین نے دوسرا جواب یہ دیا کہ جو قبر کا عذاب ہوگا، برزخ کی سزا ہوگی، محشر کی سزا کے مقابلے میں بڑی ہلکی ہوگی۔ جب قبر کی جو عذاب ہوگا یہ ہلکا ہوگا میدان محشر کے مقابلے میں، تو جب اس بڑی سختی سے میدان محشر کے عذاب سے لوگوں کو پالا پڑے گا تو برزخ کی سزا، قبر کی سزا وہ لوگ بھول جائیں گے۔ اس لیے وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے؟ ھذا ما وعد الرحمن، اللہ فرمائیں گے یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ فرمایا رسولوں نے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا، پس اچانک وہ سب کے سب لدینا ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر انہی کاموں کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فرمایا جو میدان محشر کا دن ہوگا اس دن کسی آدمی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ گناہ ایک نے کیا دوسرے کے کھاتے میں ڈال دیا، دوسرے کو مجرم بنا دیا۔ جرم ایک نے کیا نہیں، اسے مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پیسہ لگا کر بری ہو گیا، لیکن اللہ کی عدالت میں وہ بندہ مجرم ہے، اگر دنیا کی عدالتوں سے پیسہ دے کر چھوٹ بھی گیا اللہ کی عدالت کا وہ برابر مجرم رہے گا۔ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی نفس پر ذرہ برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہاں وہی اس کو ملے گا، نیکی کی تو بدلہ بھی اچھا ہے، اور اگر برائی کی تو اس بندے کو سزا بھی ملے گی۔ اللہ کی عدالت میں کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بیماروں کے صحت کے لیے دعا فرمائے، اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ بالخصوص ہمارے درس کے جتنے بھی ساتھی ہیں اللہ سب کو صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی عمر دراز نصیب فرمائے۔ اللہ معذوریوں والی زندگی، گناہوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور بالخصوص جن ساتھیوں نے اپنے کاروبار کی دعا کے لیے فرمایا، مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری تنگیوں کو آسان فرمائے، رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ حرام اور مشکوک مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔